ذیشان رفیق صاحب دیکھیں سیاست میں ہے اور عدلیہ میں دونوں طرف میں ڈیڈ لاک دیکھ رہا ہوں نا، اور اختیارات کو لے کے ہے، اور ان تمام چیزوں کا ذمہ دار نا آپ کو ٹھہرایا جا رہا ہے. کچھ بھی ہو، سہرا تو آپ کے سر پہ ہے یا آپ کے اتحادیوں کے سر پر ہے 26ویں آئینی ترمیم. ہم تو سمجھے تھے 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں مسئلے ہی کوئی نہیں ہوں گے، ججز کے درمیان سٹیٹمنٹس اور خط و کتابت ہی کسی قسم کی نہیں ہوگی، ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا. یہی آپ کے قائدین نے اسمبلی کے اجلاسوں میں تقریروں کے دوران یہ سب کیا ہے. سر پھر بھی آپ لوگ نہیں کر سکے، یہ تو فیلئر ہے آپ کا. دیکھیں جی، ملک جو ہے نا وہ نہ کسی کی خواہش کے اوپر چل سکتا ہے، یہ کسی قانون اور آئین کے تحت چلنا ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا اس چیز پہ کسی کو کوئی اعتراض ہے یا کوئی اس پہ مسئلہ ہے کہ آئین کون بناتا ہے؟ یہ پارلیمنٹ بناتی ہے. اگر پارلیمنٹ میں کوئی بھی قانون یا کوئی آئین بنتا ہے اور اگر پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی جو ہے نا وہ ایک آئین بنا لیتی ہے، تو پھر کس قانون اور آئین کے تحت جو ہے نا اس کو آپ نہیں تسلیم کرتے؟ تو پھر تو اپنی خواہشات کے اوپر چیزیں کی جاتی ہیں نا. اگر کچھ لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی اور وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، تو خواہشات کے اوپر تو ملک نہیں چل سکتا جی. باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے کبھی جو ہے نا، دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ ایک قانون اور آئین کے مطابق جو ہے نا وہ ملک کو چلانے والی جماعت ہے. ہم جب بھی بات ہوئی ہے، جب ہمارے حکومتیں آئی ہیں، ہم نے قانون اور آئین کے تحت چلایا ملک کو. اب بات انہوں نے کی کہ جی جوڈیشری کے حوالے سے بات کی گئی. جوڈیشری کو کیا پاکستان دنیا کے واحد ملک ہے جو جوڈیشری کو جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ اگر اس میں پارلیمنٹ کا رول ہے تو یہ دنیا کا واحد ملک ہے؟ کیا امریکہ کے اندر ججز کو وہاں پہ سٹنگ پریزیڈنٹ نہیں اپوائنٹ کرتا، وہ تو ایک شخص کو اپوائنٹ کرتا ہے. تو پاکستان میں اگر پارلیمنٹ کا اس میں رول ہے تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے. کیا پارلیمنٹ جو ہے نا وہ سپریم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھائی امریکہ کی سیاسی اقدار اور پاکستان کی سیاسی اقدار میں بڑا فرق ہے. دیکھیں ہم قانون اور آئین کا مطابق چلیں گے تو سیاسی اقدار جو ہے نا وہ بھی پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. پرابلم تو یہ ہے نا جب ہم قانونی چیزوں کو قانون اور آئین سے ہٹ کے باتیں کرتے ہیں، اپنی مرضی و خواہشات کے مطابق چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر سیاسی اقدار اور اگر سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تو کیا کریں گے؟ 26ویں آئینی ترمیم کو اگر کالعدم قرار دے دیا تو پی ٹی اے کی درخواست ہے یہ. اس طرح نہیں ہو سکتا. پی ٹی اے کی درخواست جو ہے نا وہ اس کو اوپر چند ججز اگر وہاں پہ بیٹھے ان کی درخواست کو اس طرح لیتے ہیں کہ ان کی خواہش جو ہے نا وہ پرائیویٹلی سن کے جو یہ نہیں مانگتے اس طرح کے فیصلے بھی کر دیتے. مجھے بتائیں ریزرو سیٹ کا فیصلہ جو ہوا تھا وہ کوئی قانون اور آئین جو ہے نا اس کو جسٹیفائی کرتا ہے؟ تو جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو یہ کون سا جو قانون اور آئین جو ہے اس کو جسٹیفائی کرے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ملک جو ہے نا کسی خواہشات پہ نہیں چلے گا. اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پارلیمنٹ کے حق پہ ڈاکہ ہم کسی کو مارنے نہیں دیں گے، چاہے کہیں بھی بیٹھا ہو. پارلیمنٹ جو ہے نا وہ سپریم ہے، وہی قانون بنائے گی، وہی آئین بنائے گی. یہ بالکل یہ واضح ہے. پارلیمنٹ کا رائٹ ہے، ملک چل رہا ہے. یہ تو پارلیمنٹ کا رائٹ ہے، لیکن بنیادی تو جب پارلیمنٹ کا رائٹ ہے تو پھر اس کو کیوں ماننے سے لوگوں کو پرابلم ہے؟ تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہے نا کہ کیا اب آئین کے بنیادی اسٹرکچر کے ساتھ تو نہیں ہے نا. دیکھیں سلمان بھائی، دیکھیں تشریح بڑی ہے. دیکھیں تشریح جو ہے نا وہ یہ ہے کہ قانون جو ہے نا وہ بڑا جو واضح لکھا ہوا ہے، قانون کے مطابق جو ہے نا تشریح کی جا سکتی ہے. اس کی جو باؤنڈری والس کے اندر رہ کے تشریح کی جا سکتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قانون کو میں مانتا نہیں ہوں، اس قانون کو یا اس آئین کی ترمیم کو میں مانتا نہیں ہوں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ مانتے نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. ماننے والی بات نہیں، وہ کہہ رہے صحیح نہیں ہے. سپریم کورٹ کو کیا یہ اختیار ہے وہ تشریح کر سکتی ہے؟ میں ابھی پوچھ لیتا ہوں نا سر جی، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا دو بڑے بڑے قانونی ماہر ہیں نا. ذیشان رفیق صاحب میں آ جاتا ہوں نا.